عمران ریاض ہو گیا، اون کھوسا ہو گیا، شاہد اسلم ہو گیا، تو اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں. لاپتہ افراد کے کیسز یا غائب ہونے والے کیسز آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ملک صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جب یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ریسٹورینٹ پہ آپ گئے ہیں اور آپ کو کسی ریسٹورینٹ کا کھانا پسند آ گیا اور آپ نے جا کے کہا اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں تعریف کی کہ میں فلاں جگہ پہ گیا تھا، کھانا بڑا شاندار لذیذ تھا، تو باقی سب لوگ جو ہے وہاں پہ چلے جائیں گے. تو ہمارے یہاں پہ اگر کوئی ایسا کیس جہاں پہ پبلکلی ایک پبلکلی نیشنلی ایک آپٹکس ڈیولپ ہو گئے ہوں کہ آپ کو چیزیں سیدھی سادھی نظر نہ آتی ہیں اور آپ کو نظر آتا ہو یہ بڑا آڑا ٹیڑھا اور بڑا مشکل قسم کی کمپلیکس قسم کی پروپوزیشن ہے، اور کوئی ایک شخص اگر اس کو اپنی دانش مندی کے ساتھ، اچھی حکمت عملی کے ساتھ، قانونی حکمت عملی اتنی خوبصورت بنائے اور اپنے پروفیشنلزم کو مینٹین بھی کرے اور کسی کیس میں میراکولس ریلیف لینے میں بھی کامیاب ہو، تو obviously وہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے ون اوور کرتا ہے. آپ نے شاہد اسلم کو ریفر کیا، میں آئی کین گو آن. میں اس وقت پاکستان میں نا تقریباً 140، میں پبلکلی ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں، ویسے میں نہیں رکھتا، 140 کے قریب جو ہے وہ اینکر پرسنس، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، چاہے وہ الیکٹرانک کے ہیں، چاہے وہ پرنٹ کے ہیں، یا چاہے وہ ڈیجیٹل کے ہیں، ان کا میں لیٹیگیشن میں اور کنسلٹنسی رول میں آلریڈی ہی وکیل ہوں. تو اس میں آپ نے میں عمران ریاض ہے، آفتاب اقبال صاحب ہیں، شاہد اسلم ہے، صدیق جان ہے، شہاب مختوم شہاب ہے، ملیہ ہاشمی ہے، اینڈ the list goes on. And it's a long list. میں جنرل عبد الشعیب کو واپس لے کے آیا، مطلب I represented him, I got him discharged from a case. اور یہ مقبول جان ہیں، مزمل شاہ ہیں، سلمان حسن ہیں، اینڈ the list goes on. ایک نیور اینڈنگ لسٹ ہے، بہت زیادہ لمبی لسٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سارے کیسز میں اپنی پیشہ ورانہ صحافت کی وجہ سے جو ہے وہ تکالیف اٹھائیں. اوبیسلی کہ میں اس چیز کو انکریج کرتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں جرنلسٹ ہیں وہ لازمی طور پر ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے ہوں، اور وہ لازمی طور پر اختلاف رائے رکھیں، اور وہ لازمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو سخت پسند و ناپسند کریں. اور میں یہ لازمی طور پر جو ہے انکریج کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سخت مزاجی سے بھی جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھائی میں تمہاری بات نہیں مانتا اور تمہاری بات میں کوئی وزن نہیں ہے. اور اب تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں اس حد تک بھی پاکستان میں پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ واضح طور پر پورے پاکستان میں گروپنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کی. مطلب واضح طور پر ہے کہ جی یہ لیفٹسٹ ہے، یہ رائٹسٹ ہے، جی یہ پی ایم ایل این کے ماؤتھ پیس ہیں، یہ پی ٹی اے کے ماؤتھ پیس ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے ماؤتھ پیس ہیں، جی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، جی یہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو پاکستان میں اب صحافی کی شکل دیکھ کے، اینکر پرسن کی شکل دیکھ کے لوگ جج کر جاتے ہیں یا اپنی انالیسس دیتے ہیں، اوپینین دیتے ہیں کہ فلاں 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 ہے. تو میرے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ میں تمام کے تمام جو اسکول آف تھاٹس ہیں جرنلزم کے، ان سب کا ہی وکیل ہوں، اور بہت ہی زیادہ کیسز میں ہوں. میں ابھی بے شمار ایسے کیسز ہیں جو کہ پبلکلی جو ہے وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہو سکے، لیکن ان میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ریپرزنٹیشن میں آؤں. تو یہ میری دو دلچسپیاں ہیں اس میں. ایک تو یہ میں ریکارڈ پہ رکھ دوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں ہے جس کو میں نے پروفیشنلی کبھی بھی کوئی فیس چارج کی ہو. یہ سارے جرنلسٹ جو ہیں جن کو میں نے ریپرزینٹ کر لیا ہے، کر رہا ہوں یا کروں گا زندگی میں، اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ میں پرسنلی، میں نے آپ کو بتایا آئی ہیو ڈن مائی ایم ایس سی میس کمیونیکیشن. تو میس کمیونیکیشن میں ایم ایس سی کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے خود ہی ایک جرنلزم کی ایجوکیشن لی. میں نے پریکٹس نہیں کی، لیکن وہ اس لیے بھی میں نے پریکٹس نہیں کی بیکاز میں ایک سکسیزفل پریکٹسنگ لائر، ایک پروفیشنل پریکٹسنگ بیرسٹر کے طور پر جو ہے وہ ابھر کے آیا. تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اور شاید میں انصاف ہی نہ کر سکتا کہ اگر میں دونوں فیلڈس میں جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم پریکٹس کرتا. میں ہو سکتا ہے میں دونوں کے بیچ پہ جاتا، لیکن میں شاید بہت سا نقصان اپنے پیشے کا اور اپنی جو بہت سے لوگ جن کو آپ انسپائر کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کرتا، ان کو کنفیوز کرتا. تو میں نے اسی لیے جو ہے وہ فی الحال جو ہے ایک بہت لمبے عرصے تک وکالت کی ہی پریکٹس کی. دوسرا یہ ہے کہ میں پاکستان میں جو پروبونو کام ہے وہ بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور چونکہ میں آپ کو بتایا جیسے ایک بہت بڑی لا فرم ہے، تو اس میں ہم کارپوریٹ کمرشل بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہماری جو پروفیشنل کمپٹنس ہے اور جو پروفیشنل ریسورسز ہیں اس کو ہم پبلک ویلفیئر کے کیسز، ہیومن رائٹس کے کیسز، ویمنز رائٹس کے کیسز اور جرنلسٹک رائٹس پہ جو ہے، یہ 4 ایریاز ایسے ہیں جس پہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، فوکس کیا. ابھی چونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، لیکن میری کوشش رہی ہے کہ ان تمام کیسز میں کسی بھی شخص سے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہے اور وہ جینوئنلی ایک وکٹم ہے، اور میرا تجربہ اس کیس کے حالات، اس کیس کے دستاویزات اور اس کی
جو حقائق ہیں وہ واضح بتا رہے ہیں کہ یہ وکٹمائز ہو رہا ہے، تو میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی فیس چارج نہیں کی، نہ میں کرنے پہ بلیو رکھتا ہوں، اور یہاں تک کہ میں ایکسپینسز بھی نہیں چارج کرتا. اور میں دوسری بات آپ نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی شخص کو اپروچ نہیں کیا فلاں شخص آپ پلیز آئیں میں آپ کا وکیل بنتا ہوں، فلاں شخص آپ مجھے اپروچ کریں میں آپ کی وکالت کرنا چاہتا ہوں. دس از ناٹ می، دیٹ از ناٹ ہاؤ وی ورک. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میرے پاس کوئی آ گیا ہے اور میرا دروازہ کسی نے کھڑکا لیا یا مجھ سے رابطہ کر لیا براہ راست یا بالواسطہ، تو میری کوشش ہے کہ میں اپنی کیپیبلٹیز اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق میکسیمم جتنے لوگوں کو میں ان کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کر سکتا ہوں وہ میں کر لیتا ہوں. تو اب یہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے کہ اگر لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں ان کی مؤثر نمائندگی کر سکتا ہوں، چاہے وہ کیسز ہیں انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے، مسنگ پرسن کے، چاہے وہ سائبر کرائم کے ہیں، چاہے وہ اینٹی ٹیررزم کے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل کرائم کے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹ کرائم کے ہیں، واٹ ایور از دا نیچر آف دوز کیسز. آئی مین اٹس آل رائٹ، میں سب کو ہی جو ہے وہ تمام کیسز میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اچھا، میں نے کہیں پہ ایمان مزاری کا سنا، انہوں نے کہا کہ میاں علی اشفاق بازیاب کروا لیتے ہیں، ہمارے کیسز لگتے ہیں کوئی بندہ بازیاب نہیں ہوتا. تو آپ کی کہیں کوئی سیٹنگ ہے، وجہ کیا؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ میں تو کہتا ہوں اگر میری سیٹنگ آپ تصور کر لیں، پہلے تو وہ ہماری اپنا سسٹر کولیگ ہیں ایمان مزاری، میں نے نہیں کبھی کوئی ایسی ان کی بات سنی. میں تو ان کو بہت اچھا جو ہے وہ مؤثر طریقے سے انفورسڈ ڈس اپیرنسی کیسز میں نے ان کو پریکٹس کرتے دیکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی جو مؤثر نمائندگی ہے اس میں انتہائی برکت ڈالی ہے، اور وہ بہت سے بے گناہ معصوم لوگ جو ہیں ان کو وہ بازیاب کرانے میں کامیابی سے جو ہے وہ بازیاب ہوئے ہیں. کئی سال ابھی کیسز ان کے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ میں ان کے وہ کیسز جس میں کئی سال سے لگے ہیں، مجھے شاید ان چیزوں کا واضح طور پر کیس کے حقائق اور حالات کا علم نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آج ہی میں نے ایک کیس جو ہے وہ کیا ہے، اور اس پہ یہی جو آپ نے بات کی ہے وہ دیکھیں نا، ایک کو انسیڈنس ہو رہا ہے یہ ٹائمنگ کا، کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ایک ایسے ریاض فتیانہ، وہ جمعے کی رات ریاض فتیانہ صاحب کے صاحبزادے فارمر ایم پی ہے، تو وہ تقریباً جمعے والا دن یعنی کہ کوئی صبح 3:20 پہ، آئی تھنک دیٹ واز آئیدر 4 اکتوبر اور 5 اکتوبر، اس وقت وہ ابڈکٹ ہوا. انفورسڈ ڈس اپیرنس کا کلاسیکل کیس تھا کہ سول کپڑوں میں یا پولیس کی وردیوں میں جو ہے وہ لوگ آئے، انہوں نے اس کو کڈنیپ کیا، اور اس کی والدہ نے اس کی اپلیکیشن دی. اگلے دن مجھے انہوں نے فیملی نے جو ہے وہ انگیج کیا. میں نے سیٹرڈے والے دن پٹیشن فائل کی. منڈے والے دن وہ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں آنریبل جج جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے پاس فکس ہوئی. انہوں نے بڑا افیکٹو قسم کا آرڈر کیا. کورٹ نے جو ہے وہ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور میرے جو ریٹ آف ہیبیس کارپس کو اسٹرانگلی انفورس کر کے CCPO لاہور سے رپورٹ منگوائی، طلب کیا، اور ود ان 24 آورس وہ گھر آ گیا. تو نارملی یہی تاثر جو ہے جو آپ نے قائم کیا ایسا ہی قائم ہوا کہ جی کوئی سیٹنگ ہو گئی. تو ابھی اگر تصور کر لیں سیٹنگ اگر کوئی ہے تو 12 گھنٹے بعد وہ پھر اٹھایا گیا ہے. تو اب وہ آئی ہیو اے کوشچن، وہ ود ان 12 آورس وہ جو تصوراتی خیالات میں کوئی سیٹنگ ہے وہ کہاں پہ فیڈ اوے ہو گئی ہے. اب میں دوبارہ اس کی پٹیشن جو ہے وہ فائل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اٹس لائک اے گیم آف پلے کارڈس، تاش کے پتے ہیں نا، کہ آپ نے کب کون سا کارڈ کیسے چلنا ہے. تو میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے جس موقع پر لانا چاہوں یا پہلے دن لے آؤں کیس کے حالات پیکیولر سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہو یا بعد میں لے کے آؤں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہر وکیل کی ایک اپنی مؤثر حکمت عملی ہوتی ہے، اور بہت سے کہ اس طرح کے کیسز میں جو ہمارے معزز جج ہیں یہ ان کا بھی بہت بڑا ایک افیکٹو رول ہوتا ہے، جس کا کریڈٹ بہرحال لازمی طور پر جو ہے جو مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں اس میں ججز کو ہی جاتا ہے. ایک جج کی ول ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ کیس کو افیکٹولی آرڈر پاس کرتا ہے اور لے کے آتا ہے. بٹ اینی ہاؤ جو میری سسٹر کولیگ ہیں ایمان مزاری، ان کے ہاتھوں بہت سے لوگوں کا اللہ نے بھلا کروایا، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ ساری زندگی اسی طرح ان کے ہاتھ سے خیر بڑھتی رہے اور وہ اپنا مؤثر کام کرتے